بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید دوستو۔ کریم خان صوبہ خیبر پختونخوا کے ایک دور افتادہ گاؤں کا رہنے والا ہے۔ شادی کے بعد اس کے ہاں پہلا بچہ پیدا ہوا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ نومولود کا نام بخت خان رکھا گیا۔ بچے کی پیدائش کے ایک ماہ بعد ایک سرکاری ٹیم بچے کو پولیو کا قطرے پلانے آئی تو کچھ عناصر نے اس ٹیم کی زبردست مخالفت کی۔ ان عناصر کا کہنا تھا کہ پولیو کے قطرے سے پلانا غیر اسلامی ہے اور یہ مسلمانوں کے خلاف کفار کی سازش ہے، اس لیے گاؤں کا کوئی شخص اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلائے گا۔ کریم خان نے یہ سنا تو وہ بھی قائل ہو گیا اور اس نے بھی دیگر لوگوں کی طرح اپنے نومولود بخت خان کو قطرے پلوانے سے انکار کر دیا۔ بچہ 1.5 سال کا ہوا تو ایک روز بدقسمتی سے اسے ہلکا سا بخار ہوا جو چند دنوں بعد تیز ہو گیا۔ بچے کو جھٹکے لگنے لگے اور اس کی دائیں ٹانگ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ اس ٹانگ پر زور ڈالنے سے قاصر تھا، اس کوشش میں کڑا ہوتے ہوتے گر پڑتا تھا۔ فوری طور پر اسے قریبی قصبے کے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو پتہ چلا کہ معصوم بخت خان پر پولیو وائرس کا حملہ ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر نے بہت کوشش کی لیکن بچے کی ٹانگ ٹھیک نہ ہو سکی اور چند ہی ہفتوں میں سوکھ کر ٹانگ اس کی بیکار ہو گئی۔ کریم خان اور اس کی بیوی داڑے مار مار کر رونے لگے۔ پولیو وائرس کے ذریعے ہونے والی ایک انتہائی متعدی بیماری ہے۔ اس کا مکمل نام پولیو مائلیٹس ہے اور مختصراً پولیو ہے۔ یہ موذی بیماری انسان کے اعصابی نظام پر حملہ کر کے چند گھنٹوں میں اپنے شکار کو مکمل طور پر مفلوج کر دیتی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ تمام عمر کے لیے معذور ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں پولیو کے ہزاروں مریض موجود ہیں جن کی زندگی پولیو کی وجہ سے تباہ ہو چکی ہے۔ 1988 میں جب انسداد پولیو کی عالمگیر مہم شروع کی گئی تو اس کے نتیجے میں پاکستان بھی پولیو کے نئے کیسوں میں خاطر خواہ کمی دیکھنے میں آئی اور تب سے حکومت پاکستان کو پولیو سے پاک ملک بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ملک کو پولیو سے پاک کرنے کے لیے مہم کے سلسلے میں حکومت اور NGOs کو اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف، اقوام متحدہ فنڈ برائے پیشگان اور عالمی ادارہ صحت سے بھاری امداد ملتی ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک سے پولیو کو ختم کیا جا چکا ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں 20 ملکوں میں ثابت شامل ہو چکا ہے جہاں اینڈیمک یعنی علاقائی مرض کے طور پر موجود ہے، جس کے بعد پاکستان بھی پولیو کا ایک اہم ذخیرہ بن گیا ہے۔ پاکستان میں پولیو کے دوبارہ سر اٹھانے کی وجہ پسماندہ علاقوں میں بعض عناصر کی لاعلمی ہے جنہوں نے پولیو انسداد مہم کی شدت سے مخالفت کی اور بچوں کو ملحق بیماری سے بچانے کی سادہ سی مہم کو مذہبی اور دینی مسئلے بنا کر پیش کیا اور یہ لوگوں کو پروپیگنڈے یا بزور طاقت پولیو ویکسین اپنے بچوں کو پلانے سے روکا، جس کے بعد علاقوں میں پولیو کے کیس بڑھ گئے۔ پولیو ویکسین کی ایجاد کب ہوئی؟ پولیو کے انسداد کے لیے دنیا بھر میں 2 ویکسین استعمال کی جاتی ہے۔ پہلی ویکسین جو ناز سالک نے تیار کی اور اس نے 1952 میں اس کا تجزیہ کیا۔ 12 اپریل 1955 میں جوناس نے دنیا کے سامنے اس ویکسین کا اعلان کیا۔ یہ ویکسین پولیو کے مردہ وائرس پر مشتمل تھی جس کو انجیکشن کے ذریعے منتقل کیا جاتا تھا۔ دوسری ویکسین البرٹ سابن نے تیار کی جو کہ منہ کے ذریعے دی جاتی ہے۔ اس ویکسین نے انسانوں پر تجربات 1957 میں کیے گئے اور 1962 میں اس کو لائسنس دے دیا گیا۔ ان دونوں ویکسینوں کی مدد سے دنیا بھر میں پولیو کو ختم کرنے میں کامیابی ملی اور 1988 میں پولیو کے واقعات جو 3.5 لاکھ سے زائد تھے 2007 میں کم ہو کر 1652 رہ گئے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پاکستان میں انسداد پولیو مہم کو بعض عناصر کی وجہ سے شدید نقصان پہنچ چکا ہے جنہوں نے مذہب کا نام استعمال کر کے اپنے علاقے میں اینٹی پولیو کی مہم کی مخالفت کی۔ بالخصوص پاکستان کے صوبہ سرحد اور فاٹا میں بڑی تعداد میں لوگ ان عناصر کی وجہ سے اپنے بچوں کو پولیو ویکسین پلانے سے انکار کر چکے ہیں۔ فروری 2007 میں انسداد پولیو مہم کے دوران پاکستان کے شمالی علاقوں میں 24,000 والدین نے اپنے بچوں کو پولیو ویکسین پلانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ لوگ اس جھوٹے اور زہریلے پروپیگنڈے کے ہاتھوں گمراہ ہو چکے کہ انسداد پولیو بے زر مہم دراصل معصوم مسلمان بچوں کو بانجھ بنانے کا امریکی منصوبہ ہے۔ سوات باجوڑ اور ملکنڈ میں بہت سے مقامی مذہبی لیڈر لوگوں کو کہتے رہے کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو ویکسین نہ پلائیں کیونکہ یہ عمل غیر اسلامی ہو رہی ہے، اگر کوئی بچہ پولیو سے مرے گا تو شہید ہوگا۔ اس پروپیگنڈے کے باعث پاکستان میں پولیو کے واقعات میں زبردست اضافہ ہوا اور دنیا کو اس بیماری سے پاک کرنے کا عالمی مہم کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ عالمی ادارے صحت کی رپورٹ کے مطابق پولیو وائرس سے ہونے والی بیماری ہے جو اعصابی نظام کو متاثر کرتی ہے۔
دنیا بھر میں نصف سے زائد اس بیماری کے شکار افراد 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں۔ اس بیماری میں 200 میں سے ایک مریض مکمل طور پر معذور ہو جاتا ہے اور عام طور پر اس کی ٹانگیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس کے 5 سے 10% مریض تنفس کے پٹھے مفلوج ہونے سے انتقال کر جاتے ہیں۔ 1988 میں جب پولیو کے انسداد کے لیے عالمی مہم شروع کی گئی تو اس وقت بین الاقوامی سطح پر اس بیماری کے کیسوں کی تعداد 3.5 لاکھ، جو اب کم ہو کر 2000 سے بھی کم رہ گئی ہے۔ یعنی ویکسین کی سبسڈی کی وجہ سے بیماری میں 99% کمی ہوئی ہے۔ تاہم دنیا میں اس وقت بھی 20 ملک ایسے ہیں جہاں یہ بیماری موجود ہیں۔ ان ملکوں میں بدقسمتی سے پاکستان بھی شامل ہے، جب دیگر ملک میں نائجیریا، بھارت اور افغانستان بھی شامل ہے۔ پاکستان میں اس بیماری کے 33,000 مریض ہیں۔ 1988 تک پولیو سے متاثرہ ملکوں کی تعداد 125 تھی، کیونکہ اس وقت تک اس کا علاج دریافت نہیں ہوا تھا۔ لیکن پولیو مہم کی عالمی شہرت کی بدولت اس میں زبردست کمی آئی ہے۔ 2002 تک عالمی ادارہ صحت 124 ملکوں کو پولیو سے پاک قرار دے چکا تھا۔ 1988 سے لے کر اب تک 2 ارب کو پولیو ویکسین پلائی جا چکی ہے۔ اس وقت پاکستان انسداد پولیو کے خلاف اپنی کوششوں کو تیز کرتے ہوئے سال میں 1 سے زائد مرتبہ مہم چلا رہا ہے، لیکن اس مہم میں مکمل کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اس میں ملک کے تمام شہریوں کی شراکت اور تعاون کو یقینی بنایا جائے۔ بچے آزاد پیدا ہوتے ہیں، شہریوں کا فرض ہے کہ اپنی ذرا سی غفلت سے ان کو تمام زندگی کے لیے معذوری کے عفریت کا قیدی مت بننے دیں۔ اپنے بچوں کو پولیو سے بچائیں۔